سرکار غریب نواز علی رحمہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، چرچا ہو رہا ہے۔ کہا کہ پورے کا پورا قرآن سورہ اخلاص کے اندر موجود ہے اور پورا قرآن سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ ہمارے یہاں ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ جب مولا کائنات اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے تھے، ایک قدم رکھتے تھے، دوسرا قدم جب رکھتے تھے تو پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہمارے بچوں سے سوال ہوتا ہے یہ کون سی بات ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے ایویڈنس کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار غریب نواز کے زمانے میں بھی یہ سوال کیا گیا، سرکار نے فرمایا پورا قرآن سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اگر کسی کو پورا قرآن پڑھنا، اس کو تلاوت کرنے کا ٹائم نہ ہو تو وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے، اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا ٹائم بھی نہ ہو تو بسم اللہ شریف کو پڑھ لے۔ جس طرح پورا قرآن کے پڑھنے کا ثواب سورہ فاتحہ میں ہے، اسی طریقے سے اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم نہ ہو، وقت نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ لو۔ اس طرح جس طرح پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اسی طرح بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کہا اگر کسی کے پاس بسم اللہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہ ہو تو بسم اللہ کا جو با ہے، اس با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس نقطے کی تعلیم کر لینا، اس نقطے کو پڑھ لینا تو تمہیں پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، پوری قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہیں علی والوں کی محفل ہوتی ہے، کہیں ملاؤں کی محفل ہوتی ہے، ملاؤں کی اور مولا کے چاہنے والوں کی محفلوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سب سے عظیم فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت نعرے لگتے ہیں اور نعروں سے کچھ لوگوں کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، لیکن ہونے دیا کریں۔ ہم تو نعرے لگا کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم تو سرکار غریب نواز کی سنت ادا کر رہے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ نعرے لگانا اولیاء اللہ کی تعلیم ہے۔ صوفی جی نے کہا نعرہ حیدری، آپ نے کہا یا علی، ایک مرتبہ یا علی کہا، ایک قرآن کا ثواب مل گیا، دو مرتبہ یا علی کہا، دو قرآن کا ثواب مل گیا۔ لیکن علی کے چاہنے والوں یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن سے روگردانی نہ کرو، قرآن سے اگر روگردانی کرو گے نا تو پھر قرآن سے کوئی جواب نہیں دے پاؤ گے۔ ابھی تو میں تمہید پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ابھی تو قدیر پہ آیا ہی نہیں ہوں، جو قرآن کی آیت پڑھی نا ابھی اس پر آیا نہیں ہوں، یہ ساری کی ساری تمہید ہے۔ اگر قرآن سے روگردانی کرو گے، مسجد سے روگردانی کرو گے تو پھر یاد رکھو آپ کو کوئی بھی بھیڑی آئے گا وہ اچھل کر لے کے چلا جائے گا۔ یہ مسجد ان بنی امیہ کے پلوں کے لیے نہیں بنی ہے، یہ دو دو دھڑی اٹھانے والوں کے لیے نہیں بنی ہے۔ آپ میرے اور اپنے مولا کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے بڑی مسجد مکے میں تشریف لاتے ہیں، اور جب دنیا سے پردہ ہوتا ہے، جب دنیا سے کوچ ہوتی ہے تو وہ بھی مسجد میں ہوتی ہے۔ بتاؤ علی سے بڑھ کر کسی اور کا مسجد سے رابطہ ہے؟ پھر اگر آپ مسجد کا انکار کریں، میں مسجد کا انکار کروں تو ہم علی کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ ہماری کمی ہے، ہماری غلطی ہے، ہم نے اپنے آپ کو مسجد سے دور کیا۔ آج وہاں بنی امیہ کے چیلے آ گئے۔ ہوا کیا؟ اس اتنے بڑے بیٹھنے کی بستی کے اندر آپ چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا رابطہ مسجد سے ہوتا، وہاں مسجد میں نماز پڑھانے والا پیش نماز علی کا چاہنے والا ہوتا، علی کے در کو ماننے والا ہوتا، تو آج یہ بستی کا ہر بندہ یہاں پر موجود ہوتا۔ اس غلطی کو پہچاننے کی کوشش کرو، اس غلطی کو اگنور نہ کرو، اس کو پہچانیے، اس پر بہترین عمل کیجئے۔ اس کے لیے جتنی کاوشیں ہو سکتی ہیں، جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں، اس کو لائیے۔ آپ جائیے مسجد میں، اگر آپ کا کسی مسجد کے پیش نماز سے آپ کو اعتراض ہے، آپ کو کوئی خوف ہے، اس سے لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو آپ اس سے پہلے مسجد میں جائیے۔ آپ وہاں پہ جس طریقے سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جو آپ کا عبادت کا طریقہ ہے، تسبیح پڑھنی ہے، علی علی کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، جائیے مسجد میں کیجئے۔ کون روکے گا آپ کو؟ وہ مسجد کا ملا جو تمہاری اور میری روٹیوں پر پلتا ہے، وہ آپ کو کیسے روک سکتا ہے؟ مسجد میں تو پتی آپ بھی دیتے ہو، مسجد میں تو فصل کا پیسہ آپ بھی دیتے ہو، اس کی کیا مجال وہ آپ کو روکے؟ آپ اس کو روک سکتے ہو کیونکہ آپ اس کا کھا نہیں رہے ہو بلکہ اس کو کھلا رہے ہو۔ لیکن عزیزوں، مسجد سے، قرآن سے، اسلام سے، ایمان سے دور نہ بھاگو۔ میرا رابطہ، آپ کا رابطہ اگر علی سے ہے
تو علی کے جتنے القاب ہیں ان میں ایک بہت معجز القاب، بہت معجز لقب ہے، اور وہ ہے باب علم۔ کیا ہے؟ باب علم۔ علی کے القابوں میں ایک لقب ہے باب علم۔ میرے اور آپ کے مولا علم کے باب ہے، علم کا دروازہ ہے۔ اگر اس دروازے سے ہم دور ہو گئے تو پھر ہم ایک وقت آئے گا کہ ابو جہل کے دروازے پر چلے جائیں۔ آپ کے یہاں بہت صوفی بھی آتے ہوں گے، جبہ قبہ داڑھی پگڑی ایک سے ایک ہوتی ہوگی، بہترین عالم بھی آتے ہوں گے، مجھ سے اچھی تقریر کرتے ہوں گے، مجھ سے بہترین عربی پڑھتے ہوں گے، لیکن یاد رکھو اگر ان کا تعلق، اس تقریر کا تعلق، اس داڑھی کا تعلق، اس صوفی کا تعلق، اس کے جبے قبے کا تعلق ولایت علی سے نہیں ہے تو اس کی تمام عبادت کسی کام کی نہیں۔ ایک بہت بڑے ہندوستان کے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے علامہ عبید اللہ امرتسری۔ ان کی ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اس کتاب کا نام ہے ارجح المطالب۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ بولو، ارجح المطالب۔ اس کتاب میں 2 مقام پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ کہا کہ پروردگار اگر کسی بندے کو 7000 سال کی عمر دے، کتنی؟ 7000 سال یا 700 سال کی عمر دے، اور وہ بندہ 7000 سال کی عمر میں دن میں روزہ رکھے اور رات کو مکے میں جا کر حجر اسود اور مقام ابراہیم، حجر اسود اور مقام ابراہیم اس کے درمیان کھڑا ہو کر کے پوری رات پروردگار کی بارگاہ میں اپنے سجدے کو رکھے، اپنے سر کو سجدے میں رکھے، 70000 سال تک وہ یہ عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر بغض علی ہے، تو اس کی عبادت اس کے منہ پر پٹک کر مار دی جائے، اس کے منہ پر پٹک کر مار دی جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ عبادت بھی کم کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا خیال کرتا ہے، عبادت بھی کم کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے، عبادت بھی کم کرتا ہے، لیکن اپنے گاؤں گلی محلوں کا خیال کرتا ہے، بیواؤں کا خیال کرتا ہے، یتیم بچوں کا خیال کرتا ہے، لیکن اس چھوٹی سی عبادت میں اس کے دل کے اندر ولایت علی ہے، تو عزیز محترم قرآن کہتا ہے 30واں پارہ قرآن کا، اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کسی بندے کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر ولایت علی ہے تو وہ خیر کی طرف ہے، اور اگر ایک ذرے کے برابر ولایت علی سے ہٹا ہوا ہے تو وہ شر کی طرف ہے، وہ بدی کی طرف ہے۔ آئیے تو صحیح، علی والوں کے قریب آئیے تو صحیح۔ تم کہتے ہو کہ ہم قرآن نہیں جانتے، تم کہتے ہو کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ارے قرآن کے 114 سورت میں علی کا قصیدہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھیے اس کا ترجمہ۔ تمام تعریف اس خدا کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے۔ کون ہے خدا؟ کون ہے رب؟ اگر پڑھ دوں گا تو معرفت کی منزل میں پہنچ جاؤ گے اور بہت سارے فتوے لگیں گے، لیکن الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قل اعوذ برب الناس کی والناس تک آنا، ہر جگہ تمہیں علی کا قصیدہ نظر آئے گا۔ پڑھیے تو صحیح نا، لیکن ہمارا رابطہ تو قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن سے دور بھاگو گے نا، کوئی بھی چکر لے کر کے جائے گا۔ میرے آقا نے، میرے مصطفیٰ نے مجھے اور آپ کو جاتے ہوئے 2 چیز دی تھی۔ اے لوگوں 2 چیز دے کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک عطرت، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اگر تم نے ایک چیز کو پکڑا تو گمراہ ہو جاؤ۔ اب آپ نے کیا پکڑا ہے، دوسرے نے کیا پکڑا ہے، یہ فیصلہ آپ کرنا۔ میں بتا کر جا رہا ہوں، رسول نے کہا میں 2 چیز دے کر جہاں جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک عطرت، کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر دونوں کو پکڑو گے، یہاں تک کہ یہ دونوں چیز میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہو۔ اب اگر حوض کوثر پر جانا ہے رسول اللہ کے پاس تو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا، کیونکہ وہ جو حوض کوثر ہے نا، مولوی سب بتاتے ہیں حوض کوثر ہے، ایسا حوض ہے، اس کا پانی اتنا میٹھا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ سب نمازیوں کو ملے گا، سب جنتیوں کو ملے گا۔ ابھی مولانا صاحب نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ اللہ نے یہ پرمٹ
اللہ نے یہ لائسنس ابھی پڑھا ہے نا، نیتا جی کے بچے نے پڑھا ہے، مولوی صاحب نے، اللہ نے جنت اور جہنم میں پہنچانے کا ٹھیکہ خود نہیں رکھا بلکہ علی کو دے دیا، جس کو چاہے جنت میں بھیجے، جس کو چاہے جہنم میں بھیجے۔ اور عزیزوں، ہو سکتا ہے بیٹھنے والے کا کلچر ہو کہ اپنے مہمان کو ناشتہ نہ کرایا جائے، اپنے مہمان کو پانی نہ پلایا جائے، ہو سکتا ہے آپ کا کلچر ہو، میرے ساتھ ہو، کسی اور کے ساتھ ہو، لیکن علی اتنا شفیق ہے، علی اتنا رحیم ہے، علی اتنا نذیر ہے، جب وہ تمہیں جنت میں بھیجے گا نا، جنت سے پہلے اسی حوض کوثر پر روک کر اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلائے گا، اسی پر روک کر تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ عزیزان محترم، اگر علی والے ہو نا، خالی نعرہ تک نہ رہو، خالی بہوا اور رہا تک نہ رہو، یہ بھیڑ آپ کو دوسری طرف بھی بہت مل جائے گی۔